حضرات، پچھلے خطبوں میں سلسلہ گفتگو خداوند قدوس کی حمد اور تسبیح کے حوالے سے جاری کی کہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ توحید پروردگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اگرچہ تذکرہ کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اپنے وجود سے اللہ رب العزت کی شان بیان نہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اپنا قصیدہ خود پڑھتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں پیدا کیا، سب کچھ وہی پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہے اس لیے کہ یہ سبحان اللہ ہماری آخرت کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے زمین میں جو چیز انسان کو چاہیے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلق فرما دیا۔ کہیں انسان یہ حجت غیر نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں کر سکتا یہ انسان کو چاہیے تھا اور وہ نہیں۔ یہ کتنا بڑا عجیب ہے، اس نے پہلے یہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا کیا چاہیے، پھر اس نے وہی بنایا جو انسان کو چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، فسوّاهن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمان بنائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا؟ وہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کائنات کا ذرہ ذرہ آسمان پہ نظر کریں تو اللہ، زمین پہ نظر کریں تو اللہ۔ کوئی شے ایسی نہیں جو ہمیں اللہ یاد نظر آتی ہو۔ ایک انسان سمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد رب العزت ہے، یہ سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الابصار، اس میں نشانیاں ہیں اولی الابصار کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، جو اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اس پہ فکر کرتے ہیں، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، رات کو دیکھ کر۔ الذین یذکرون اللہ، پھر یہ لوگ جو آسمان کو دیکھ کر اور زمین کو دیکھ کر فکر کرتے ہیں، پھر وہ ذکر کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کھڑے ہو کر اللہ اکبر، بیٹھ کر قیامت وقعودا اللہ اکبر، علی جنوبہم، لیٹ کر، یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کوئی حالت مخصوص نہیں کی سوائے نماز کے۔ نماز کے علاوہ آپ چلتے ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کر سکتے ہیں، سو رہے ہیں ذکر کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے کہتے ہیں جنہیں میں نے
کہ جب وہ زمین آسمان کے دل پر غور کرتے پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے وہ چیزیں بات پیدا نہیں کی. سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات سبحانہ ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ رکھ. صلوات اللہ. کوئی بھی شاید ایسی نہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کاف میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جس آیت کا میں نے روشنی ڈالی ہے، سورہ کاف کی آخری آیت ہے، قل انما بشر مثلکم یوحی الی. میرا حبیب کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہے. انما الہکم الہ واحد. میرا حبیب سے کہہ دے تمہارا اگر کوئی الہ ہے تو وہ صرف اللہ ہے. ایسا کہا فمن كان يرجو لقاء ربه. اللہ فرمانا میرا بھی مجھے بتا دے جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. انہیں چاہیے کہ وہ عمل صالح کریں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کر. پہلے عقل اور اہل سمجھدار اور شعور کے لیے ترجمہ ہی کافی ہوتا ہے. یہ بھی میسج اللہ کا ہی ہے جو میں آپ تک پہنچایا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الہ واحد. اور دوسری آیت میں ولا یشرک، کبھی شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسپیشل کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک مت بنانا. یہ سب کے لیے میسج ہے، ہمیں بھی ہے. جہاں تک آواز جا رہی ہے پورے انسانوں کا اللہ کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ عظیم ہے. ارے جس سے وہ خود اللہ عظیم کہہ دے وہ کوئی چھوٹا گناہ ہوگا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سورہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھی سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 13. اللہ فرماتا ہے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. سورہ نساء میں آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. قرآن مجید میں اللہ جان فرماتا ہے اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اللہ سب کو بخش دے گا، لیکن جو شرک کرے گا وہ نہیں بخشے کرے گا. اللہ اپنے برابر کسی کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشا جائے گا. یہ یاد ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں شرک کے علاوہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، بہت سارے مقام پر پاگا میں بخش لوں، میں بخش لوں. لیکن یہ شرک نہیں بخشا جائے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جس نے شرک کیا وہ کھلا گمراہ ہے، بلکہ جس
فرمائی ہے 2 قدم آگے نہیں جائے گا، یعنی اس نے اللہ کا کسی کو شریک کیا۔ سورہ معاہدہ میں ہماری یشرک باللہ حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار، ہمارے جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کرا دیا، خود قرآن میں فرمایا ومأواه النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا یعنی شرک کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وعبدوا اللہ، سورہ نساء، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جو کسی کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، لم یکن لہ شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، بس وکبرہ تکبیرا، بس اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سورہ نام میں اللہ جب بول انما هو الہ واحد، میرا حبیب نے کہہ دیا اللہ واحد ہے، وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں اس سے بری ہوں کہ جو تم شرک۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ کا یہ پیغام ہے کہ شرک سے بچو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندے نے کہا اللہ کا سامنا کرنا، وہ خود تلاش کرے کیا شرک ہے کیا شرک نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اس ٹائم بہتان ہے ملت اسلامیہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں بھلا ان سے ذرا پوچھے یہ ہمیں شرک سمجھائیں گے؟ جملہ بڑا قیمتی دینے لگا ہوں، پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ شرک بتائے گا کون، توحید کا بتائے گا کون؟ ارے وہ شرک بتائیں گے جو مدتوں خود شرک کرتے رہے ہوں گے، زمانہ ان کے بزرگ سارے مدتوں خود مشرک رہے، کیا وہ ہمیں شرک کا سبق دیں گے؟ وہ بتائیں گے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ جو آتے ہی ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، جو جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، جو اللہ وحدہ لا شریک کے نمائندے ہیں۔ صلوات جواب صحیح توحید کو سمجھنا ہے، صحیح توحید کو تو وہی سمجھا سکتا ہے جو کامل واحد ہو، اس کامل حکمت ہو، اور صرف وہ محمد والے محمد۔ اب ان کو ماننا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر انبیاء کا تذکرہ بھی نہ کرو، پھر اوصیاء کا تذکرہ بھی نہ کرو، پھر اللہ اپنے خانہ کعبہ میں اپنے گھر کا طواف کراتا ہے اور ادھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ وہ مقام ابراہیم کو پڑھانے کا کیا سارے تیرے دار ہے، ان کا پاس نہیں لگتا، ورنہ وہ مقام ابراہیم کو پھاڑ کے بعد پہن لیتے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فصلنا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا تھا اور اللہ اس کی یاد کو زندہ رکھ رہا ہے، تو کہا کہ اس کی یاد بھی میری یاد ہے، ایسے ہی محمد اور محمد کی یاد اللہ کی یاد ہے۔ یہ کہنا
مجھے ایک دفعہ شارجہ میں کسی ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو نماز پڑھنے جا رہا تھا شیعہ مسجد، تو اس کو نہیں پتا تھا عربی لباس میں تھا، تو میں نے کہا یہاں اس مسجد ہے، کہتے شیعوں کی مسجد ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا نماز؟ اس کو یہ تو نہیں بتایا تھا میں شیعہ، کہتا وہاں اتنے اتنے پتھر رکھے ہو، وہ کیا پتھر ہے؟ وہ سجدے کا، میں نے وہ اتنے پتھر کے کوئی نور ملا ہے، وہ تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی، اگر وہ اس میں لیس کرتے ہیں نا تو ان سے جو ہو کارپیٹ کو خدا مان لے، وہ بھی اللہ کی بنائی چیز ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو پیار سے سمجھایا تھا کہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کسی کو کہنا تھا وہ اللہ کے جناب وہاں کو چومتے ہیں، زیارت کو چھوڑتے ہیں، سلام کو یہ مشرک ہو گئے، پھر کعبہ کا غلاف چومنا چھوڑ دو۔ نعرہ حیدری، یہ رسول کو چھوڑ دو، قرآن کو چومنا چھوڑ دو۔ میں نے جب مولوی سے کہا یہ مقام ابراہیم سے اسی پہ گزرا نا، تو میں ایسے مست کیا نا، تو اتفاق سے اس نے مجھے یہی پتہ نہیں لفظ کو اچھی کر کیا، میں تو اچھی قسم اس کو سنا دی، اس کے گلے میں پڑی۔ میں اگر تم مشرک کی اولاد ہو نا، اس لیے تمہاری زبان سے شیر پہ شیر پہ شیر کے نکلتا۔ میں اگر نہ ہو تمہارے بابا بت پرستی کے اندر مشرک تھے، اس لیے تمہیں شرک نظر آتا ہے۔ میں نے یہ جملہ میرے ذہن میں فوراً آیا، میں نے تو اپنے بیٹے کو بھی چوما ہے، میں وہ بیٹے کو بھی چومتا ہے، پیار ہے، محبت ہے، محبت اسے بدلتی ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو شریف کو نے بنا لیا، بیٹے کو بھی چومتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میں کہ ان سے محبت کرنا ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ ہم لوگ حسین کو تذکرہ نہ کریں، جس لیے پیغمبر خود آپ لوگ حکم میں کہتے ہیں اللہ اکبر کہ حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ان کا تذکرہ ہی اللہ کا تذکرہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کیا ہوا ہے کہ میں ان سے محبت کروں اور ان کی محبت کا لوگوں کو کہوں۔ یہ کہتے ہیں نا ہم کو کیا نام ہے یہاں پہ یہ سیاحت میں اللہ فرماتا ہے، میرا بھی کہتے ہیں قل انما بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہمارے یہاں سے تھا، جانتے ہیں کہ گرامر میں یا جب لگتا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، یہاں کہ مسلسل بولتے بھائی رہتے ہیں، مسلسل بولتے ہیں، یوحا الیہ، اوہا نہیں تھا، یوحا ایک مرتبہ نہیں، مجھ پر بھائی رہتی ہے۔ تو بھائی دو قسم ہوگی، ایک کو وحی قرآنی کہتے ہیں جو وہ زمانے محمد سے جاری ہے، ایک کو وحی بیانی کہا جائے گا جو حضور بیان فرماتے، جو کتاب دیتے، جو خطبے دیتے، وہ بھی عربی میں۔ اب کون طے کرے کہ یہ قرآن ہے، کون طے کرے کہ یہ حدیث ہے؟ حدیث کو قرآن نہیں کہنا، قرآن کو حدیث نہیں کہنا، اور زبان ایک ہی ہے۔ تو ہم مسلمان اس کو مانتے چلے گئے، جس طرح رسول نے قرآن کہا وہ قرآن، جسے وہی کی وہ وہی، تو یہی ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو آپ اگر رسول کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کرو، تو ماننا پڑے گا یہ بھی وہی ہے، اس لیے تو اس کی زبان پہ وہی کا پہنا ہے، میرا حبیب نطق نہیں کرتا، دکھ کا تعلق یہاں سے، میرا نبی زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا سارا کلام وہی ہوتا تھا، لیکن سارا وہی والا کلام قرآن نہیں، اس میں کچھ قرآن ہوتا تھا اور کچھ بیان ہوتا تھا، کچھ اور باتیں ہوتی تھی، لیکن حضور بتا دیتے کہ یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے۔ تو مسلمان مانتے چلے گئے، جو رسول خدا دکھواتے مانتے چلے گئے کہ یہ قرآن یہ حدیث، اگر نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا، یہ اٹھا کے دکھاتے رہے، اس کے بارے میں شک کر لیا۔ بہرحال ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو یہ خود اللہ کے رسول نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہ دیگر سوال محمد
جو رسول خدا نے کہا نا انا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، اس میں جناب حضور علیہ السلام کو آپ نے جیسا کہا، اور جب کہ سوال دینے پر محمد والا بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ جی وہ ہم جیسے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوئے. یہی تو اس کا کرشمہ ہے خدا بند قدوس کا کہ اس نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ منفرد پیدا کیا ہے. دنیا میں لاکھوں انسان، اللہ اکبر، کروڑوں دنیا میں جو آئے ہیں وہ انسان دوسرے جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کاشف صاحب ہمارے ماشاءاللہ دوسرے فرقے سے آئے ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں، تو ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انگوٹھے بھی ایک جیسے نہیں بنا. آپ نے حکیم صاحب کو کہا ڈاکومنٹ میں دستخط کرو تو کہتے ہیں یہ انگوٹھا بھی لگاؤ، تو آپ مجھے انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دستخط یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا بنایا ہوا جیلی نہیں ہوتا. یہ جو انگوٹھا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا یہ جیلی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی جس بات کی اللہ کہتا ہے ہمارا رمیت ولکن اللہ رما، یہ ہاتھ تیرے نہیں ہے میرے ہیں، تو اس ہاتھ میں یہ انگوٹھے ہیں، اس ہاتھوں میں یہ انگلیاں ہیں، اس کو اپنے جیسا ہم کیسے تصور کر لیتے؟ تو بالکل ہمارے جیسے بن گیا. نعوذ باللہ نقل کو نوا کر، وہ تو اللہ نے اس لیے انسانی شکل میں بھیجا کہ تم اسے برداشت کر سکو، ڈر کر بھاگ ہی نہ جاؤ، بات بیٹھ سکو اس کی باتیں سن سکو. لیکن وہ نبی ہے، جب جھوٹے نہیں ملتے تو دماغ کیسے ملیں گے؟ لہٰذا یہ بھی سن لیتا نا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، یہ بھی کہنا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے کہا. اور کمال ہے اللہ اکبر، اس لیے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا کہ رسول خدا نے یہ جو معاشرہ تھا عرب کا، چاند کو ماننے والے بھی گزرے، سورج کو ماننے والے بھی گزرے، درخت کو ماننے والے بھی گزرے، اور پتھروں کو بھی لوگ مانتے تھے. اصل وہ بیچارے جاہل تھے اور توحید کو ڈھونڈ رہے تھے. کہیں توحید جس میں کمال نہیں تھا اسی کو خدا مان لیا، جس کو میں تھوڑا سا کمال سورج کئی روشنی نہیں دیتا وہ کو خدا مان لیا، اللہ مان لیا. لیکن حضور آئے، انہوں نے سورج کو پلٹا دیا، ایک دفعہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تارا اتار دیا، درخت سے کلمہ پڑھوا دیا. تو ساتھ ہی کہا میرا حبیب کہیں تجھے خدا نہ مان سے کہہ دے انا مثلکم. پروردگار تھے اور امام کے خطبات انشاءاللہ ٹائم نہیں ملا، اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ تذکرہ کروں گا کہ امام کے خطبات توحید پروردگار کے لیے ہیں. اس لیے تھے کہ بنی ہاشم کی یزید نے یہ شعر پڑھے، لاحبت بنی ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی نعوذ باللہ بنی ہاشم پہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا تھا، اور رسول کا انکار کر رہا تھا، اس پیغام کا انکار کر رہا تھا جو اللہ کا فرشتہ رسول پہ لاتا تھا. اور امام حسین کیا کرتے؟ امام حسین بھی بیٹھ جاتے، زمانے کے لیے بیٹھ جاتے، زمانہ تو بیٹھ گیا تھا، چند دن پر دور چند سال اور رہ جاتا جو فرعون کی طرح اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے. پوری زمین پر اس کی حکومت جہاں تک مسلمان تھے وہاں ایک امام حسین اٹھے اور اس کو بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس کی بارگاہ میں جان دینے جا رہا ہوں. امام حسین اس لیے تو شاہ جمیل کا شاہ حسین بادشاہ حسین، جب شاعر کسی کے بارے میں قلم اٹھاتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے اس سے اور زیادہ لے گیا. پہلے اس نے کہا شاہ حسین کہتا ہے یہ کام ہے، کیونکہ شاہ کا دائرہ محدود ہے. ادھر کا بادشاہ حسین وہ بادشاہ ہے جس کی حد مقرر ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد کہتا ہے دین حسین،
بڑا کمال کا یہ جملہ دین آپ کو میں نے کہا حسین ہی دین ہے، دین بنا حسین۔ اچھا شریعت نہیں کہا، دین کہا، شریعت اور نبی کی دین کہہ دیا اپنا دین آدم سے شروع ہوا۔ تو امام حسین کو ہے جنہوں نے آدم کی محنت بھی بچایا، نوح کی محنت بھی بچایا، ابراہیم کی محنت موسیٰ علیہ السلام کی محنت سردار اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ بنا آیا۔ یہ جو شاعر ہے یہ اس نے جو لکھا یہ اس نے کہا کہ اصل میں اگر آپ سمجھیں کہ لا الہ کی جو بنیاد ہے وہ شہادت حسین والے دن ہی قائم ہے، اس لیے کہ پہلے جو کلمہ وہ تھے وہ تو بیٹھے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کے زمانے کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس کی بارگاہ میں جان دے رہا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔